السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں جو بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں آگاہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات میں، احادیث میں ایک ایک چیز کے بارے میں آگاہ کیا، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے حالات جب تک انسان ہے اس وقت تک جتنے اتار چڑھاؤ دنیا میں سامنے آتے رہیں گے، ایک ایک کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اور پھر ان میں سے اہم ترین باتیں وہ ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کہا ہے۔ آج انسان بسا اوقات سوچتا ہے کہ اس فتنے کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ طرح طرح کے فتنے سامنے آ رہے ہیں، عقائد کے اعتبار سے فتنے ہیں، عبادات کے اعتبار سے فتنے ہیں، معاملات کے اعتبار سے فتنے ہیں۔ فتنہ عربی زبان میں کہتے ہیں آزمائش کو، آزمائش کو۔ اسی طرح اخلاقیات کے بارے میں فتنے ہیں۔ انسان کی گھریلو زندگی میں نئے نئے فتنے سر اٹھاتے ہیں، انسان کے کاروبار کے اندر نئے نئے فتنے سر اٹھاتے ہیں، خاندانوں کے اندر زندگی گزارتے ہوئے طرح طرح کے فتنے سامنے آ رہے ہیں۔ بسا اوقات انسان اس کو فتنہ نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قرار دیتا ہے۔ کچھ فتنے ایسے بھی ہیں جس کو انسان فتنہ نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، ان باتوں کو قرآن مجید میں فتنہ کہا ہے۔ اور آج ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو قرآن مجید میں فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اگرچہ یہاں جب آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، ترجمہ کریں تو وہاں تو فتنہ کا معنی فتنہ لکھا ہے، لیکن اس میں سیاق اور سباق سے جب دیکھا جائے تو وہاں فتنے کا معنی ہے شرک۔ اس آیت میں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اس میں فتنہ سے مراد شرک ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ ہر فتنے کے بارے میں یہی اصول اختیار کیا جاتا ہے کہ فتنہ بہرحال قتل سے زیادہ سخت ہے۔ آج دور جدید میں انسانوں کو قتل کرنے کے بجائے ان کو فتنوں میں مبتلا کرنا یہ آسان کام ہے۔ وہ جو اکبر الآبادی نے کہا نا کہ وہ جو فرعون بیچارہ بدنام ہوا، یوں ہی بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ بہت دیر پہلے کہا، اس نے کالج کو برا نہیں کہا، کالج یونیورسٹی کو برا نہیں کہا، اس نے جو چیز کہی، کہا کہ فرعون یوں قتل سے بچوں کے برباد نہ ہوتا،
افسوس کہ اس کو فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، یعنی کالج کھول دیتے تو موسیٰ پیدا ہی نہ ہوتا. یعنی معنی کیا؟ بے دینی کی تعلیم دی جاتی، بے دینی کی تعلیم. مثلا میں کالج کا مخالف نہیں، اداروں کا مخالف نہیں، درسگاہوں کا مخالف نہیں. وہ بچوں کو قتل کر دیتا تھا، جو بچہ بیٹا قتل ہوتا، جو بچہ پیدا ہوتا اس کو مار دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے تخت کے لیے، اس کی بادشاہت کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے خطرہ تھا. چنانچہ آج بین الاقوامی طور پر جب دیکھا جاتا ہے کہ فلاں ملک ایٹمی طاقت بن گیا، فلاں ملک کے پاس اتنی معاشی قوت آ رہی ہے، فلاں ملک کے پاس اسلامی ملک ہے، مسلمان اتنے سارے رہتے ہیں، ان کی آبادی اتنی ساری بڑھ گئی ہے اور ان کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے، لہذا اب قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بم برسانے کی ضرورت نہیں، اب ان کو فتنوں میں مبتلا کر دو. والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. ان کو معاشی فتنوں میں مبتلا کر دو، ان کو بے روزگاری کے فتنوں میں مبتلا کر دو، ان کو بھوک کے بجائے مال کی محبت کے فتنے میں مبتلا کر دو. یہ اندھے ہو جائیں گے مال کی محبت میں. ان کو عہدوں کی محبت میں مبتلا کر دو، حب جاہ ان کے اندر پیدا کر دو. ان کو اتنی بے حیائی دکھاؤ، اتنی بے حیائی دکھاؤ کہ یہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے. ان کو سود کا مزہ ایسا چکھا دو کہ وہ اس کے ذائقے کے بغیر زندہ نہ رہ سکے. یہ وہ فتنے ہیں جو آج معاشرے کے اندر ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے ان فتنوں سے آگاہ کر دیا، ایک ایک فتنے سے. چنانچہ محدثین نے، صحاح ستہ کے جو محدثین ہیں، بخاری شریف، مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، آپ ان بڑی حدیث کی کتابوں میں جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پورے پورے چیپٹر بنے ہوئے ہیں، ابواب الفتن، یعنی فتنوں کے بارے میں احادیث کے باب قائم کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چیپٹر، کئی کئی صفحات اس میں لگائے انہوں نے، وہ احادیث وہاں بیان کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے فتنوں کے بارے میں سمجھایا کھل کر، کوئی گول مول بات نہیں، کھل کر. گھر کے فتنے، میں نے بتایا جس کو فتنہ نہیں سمجھا جاتا، مثال کے طور پر وہ 15 فتنوں والی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 فتنے بتائے، ابھی سب کا تذکرہ نہیں، ابھی فی الحال صرف فتنہ ہوتا کیا ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. آج کی نشست میں صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے. گھر کا فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بات کو رد کرے گا، اپنے دوست کی بات کو ترجیح دے گا. یہ ابواب الفتن میں امام ترمذی نے حدیث ذکر کی ہے، 15 فتنے، اس میں سے ایک یہ بھی فتنہ ہے. دوست زیادہ قیمتی ہے، باپ زیادہ قیمتی نہیں ہے اس جوان اولاد کے نزدیک. گھر گھر کا فتنہ ہے یہ، میرا دوست زیادہ قیمتی ہے، باپ جہنم میں جائے. باپ مر رہا ہے، بخار ہے، کچھ ہے، وہ دوست کے ساتھ میں نے جانا، اس کو زیادہ ترجیح ہے، باپ سے زیادہ ترجیح. گھر گھر کا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ بتایا کہ یہ انسان قرب قیامت میں
ماں کی بات کو رد کرے گا، ماں کی بے عزتی کرے گا، بیوی کے پیچھے چلے گا۔ دیکھیے یہ نہیں ہے کہ بیوی کی یہ کہا جا رہا اس کی بات نہ مانی جائے، یہ سمجھنا اس پر موضوع پر بہت باتیں ہو چکی ہیں کہ بیوی کی قدر کرنی چاہیے، بیوی کا احترام، اس کے حقوق ادا کرو، ایک الگ سلسلہ ہے۔ جو بات کہی جا رہی ہے اس پر پوری توجہ رکھیے گا کہ ماں کی بے عزتی کر رہا ہے بیوی کی وجہ سے، نہیں اس کی گنجائش نہیں۔ ماں کا حق ماں کا ادا کیجیے، بیوی کا حق بیوی کو ادا کیجیے، اس میں سمجھداری سے کام لیں سب۔ یہ فتنہ ابھی میں نے اشارہ کر رہا ہوں کہ گھر کا فتنہ، کاروبار کا فتنہ، یہ انسان کا مال، یہ اولاد، یہ انسان کو کتنی عزیز ہے، اس کو اللہ نے دنیا کی زینت بھی قرار دیا ہے۔ خود قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ نے اس کو برا نہیں کہا کہ مال بھی برا اولاد بھی بری، بس مت پیدا کرو بچی، نہ ایسا تو نہیں کہا، بالکل مت مال جمع کرو، مال مت کماؤ، یہ تو نہیں کہا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، سجاوٹ ہے، آرائش ہے۔ لیکن جو آیت تلاوت کی شروع میں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش۔ ان فتنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی، کرنا کیا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے اندر روایت موجود، اور یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس ایک روایت میں جو 15 فتنے بتائے ہیں نا، اس میں انشاءاللہ ایک ایک فتنے کے بارے میں آئندہ ملاقاتوں میں تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ 15 کے 15 فتنے آج سامنے آ چکے ہیں۔ قرب قیامت میں جو 15 فتنے سامنے آنے تھے ایک روایت میں جو موجود ہیں، وہ سارے کے سارے سامنے آ چکے ہیں، ایک بھی نہیں رہا۔ بہت عجیب بات ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر کوئی فتنے کے حالات سامنے آ جائیں تو نمبر 1، یا تو قوت ایمانی ہے اور بدنی اور قانونی اخلاقی قوت موجود ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس فتنے کا مقابلہ کیجئے اور اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ نمبر 1، میں نے بتایا ایمانی قوت ہے، اخلاقی قوت ہے، جسمانی قوت ہے، زبان کی طاقت ہے، قلم کی طاقت ہے آپ کے پاس، آپ اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، اس کا مقابلہ کیجئے۔ اس کا طریقہ بھی بتائیں۔ نمبر 2، یا اپنے آپ کو اس فتنے اور اس فتنے کے ماحول سے ایک طرف علیحدہ کر کے بیٹھ جائیے۔ یہاں تک کہ وہ الفاظ ہیں کہ کسی کھوہ کے اندر، کسی غار کے اندر بھی جا کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لیجیے، اس فتنے کے ساتھ نہ رہیں، اس فتنے کو اپنے اندر نہ آنے دیں، اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1، یا تو اس کا مقابلہ کریں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں ہے ایمانی قوت اتنی نہیں، ہمت نہیں، زبان نہیں، قلم نہیں، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پیسہ نہیں، جسمانی قوت نہیں، اختیارات نہیں، تو مہربانی کرے اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش کر لیجیے۔ لیکن تیسری بات ایسی ہے کہ جس کے اندر آج گھر کے افراد مبتلا ہے، معاشرے کے افراد مبتلا ہے، دوست احباب مبتلا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یا تو فتنے کا مقابلہ کرو یا فتنوں سے اپنے آپ کو جدا کر لو، اور تیسرا کام مت کرنا کہ فتنوں میں شریک مت ہو، بس اس فتنے میں شریک مت ہونا۔
یہ سوچ کر کے جی ہم کیا کریں جی، بے بس ہے جی، بس وہ فتنوں میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، یعنی خود بھی شریک ہے اس میں. بہت غلط بات، بہت غلط بات. یہ ہے تباہی، یہ ہے تباہی کہ انسان خود اس فتنے کا حصہ بن جائے، خود اس فتنے کے رجحانات کا رکن اور ممبر بن جائے، خود اس فتنے کے اندر اس فتنے کا کام کرنے والا بن جائے. یہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے. آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا مقصود تھا کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، اور فتنے کے حالات میں یا فتنے دیکھیں تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو خاص طور پر دور جدید کے جو فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، ہماری عبادات کی، ہمارے اخلاق کی، ہمارے معاملات کی، ہمارے معاشرت، ہمارے گھروں کو، ہمارے کاروبار کو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.